جلد ہی پھیل جائے گا، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ ہمیں بات بنا کر رکھنی ہوگی۔ یہ لوگ بہت بااصول اور باکردار ہیں۔ طارق مسلمان ہیں، مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے آپ واقف نہیں ہیں، اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ حضور، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں طارق کے ہمراہ جا سکتا ہوں؟ تم کیا کرو گے وہاں جا کر؟ کیا تاریخ لکھو گے جنگ کی؟ حضور، یہ بات میں نے اس سے پہلے چھپائی ہوئی تھی، لیکن اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بھی اسلام قبول کر چکا ہوں۔ مجھے شک تھا اس بارے میں۔ اب میں آپ کو بھی دین حق کی قبولیت کی دعوت دیتا ہوں۔ اس لیے میں پہلے اسلام کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ یقین جانیے آپ کے لیے سراسر سلامتی کا دین ہے یہ۔ السلام علیکم طارق بن زیاد۔ وعلیکم السلام، کہیے کیا کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے؟ میں اسپین سے آیا ہوں، محل کی زندگی کے بارے میں لکھتا تھا، لیکن اب میں مسلمان ہو چکا ہوں اور آپ کے ساتھ اس سفر پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ کا آنا مبارک ہو، ہمیں خوشی ہوگی۔ سپاہیوں، یہ ہمارا ایک اہم آزمائشی سفر ہے جس میں خالد بن معاذ تمہارے امیر ہوں گے۔ کمانڈر معاذ، اپنے آپ کو حتی الامکان خفیہ رکھنا۔ عمر، مسلم، تم لوگ تمام معلومات لے کر آنا۔ اللہ تمہارا مددگار ہے۔ فی امان اللہ۔ یہاں تو زیادہ لوگ نہیں ہیں، بس مچھیروں کی چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں۔ آج سناؤ، آج تم کیا خبریں لے کر آئے ہو؟ حضور، آج تو بہت سی خبریں ہیں، اتنی کہ ساری پڑھ کر سنا بھی نہ سکوں، اور زیادہ تر خبریں اس بارے میں ہیں کہ مسلمان اندلس کے کنارے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی تعداد چند سو ہے۔ کیا صرف چند مسلمان؟ جی حضور، اس کے علاوہ ایک اور اہم اطلاع یہ ہے کہ کونٹ جولین مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ فلورنڈا کے بارے میں کوئی خبر آئی کہ نہیں؟ حضور والا، ایک بہت اہم خبر ہے۔ جلدی بتاؤ۔ حضور، فلورنڈا گرفتار ہو گئی ہے۔ وہ مردانہ بھیس بدل کر دریا پار کر رہی تھی، گورنر ٹوڈو نے اسے وہاں گرفتار کر لیا۔ واہ، بہت اچھی خبر سنائی تم نے۔ ٹوڈو نے زبردست کام کیا، شاباش ٹوڈو۔ ویسے یہ کبھی کبھی کوئی اچھا بھی کام کر دیتا ہے۔ ہمیں اس دریا کو کسی صورت پار کر کے جانا ہے اور اس کے لیے آسان راستہ ڈھونڈنا ہوگا، تبھی ہم اپنی اصل منزل پہ پہنچ سکیں گے۔ ایسا کرتے ہیں کہ اس بارے میں امیر طارق سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ دریا کے مشرقی کنارے پر پتھریلی اور ڈھلان والے راستے ہیں، اور یہ سب اہم باتیں ہیں جو ہمیں بتانی ہوں گی۔ مسلم بھائی، چلیں اب کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں۔ آئیے حضور، آئیے، میں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ دوست، ہم طویل سفر کر کے کچھ دیر آرام کے لیے یہاں آئے ہیں۔ بالکل بالکل، آپ لوگ ضرور وہ مسلمان ہو جو کل دریا پار کر کے آئے ہیں۔ بھائی، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ فکر نہ کریں، ابھی حاضر کرتا ہوں۔ پہلے ہمارے ہاتھ دھلوا دو۔ اوہ ہاں، آپ تو مسلمان ہیں نا؟ چلو بھائی، جلدی سے ان کے ہاتھ دھلاؤ۔ دوست، یہاں آس پاس کوئی فوجی نظر نہیں آئے؟ اس علاقے میں ویسے تھوڑے ہی فوجی ہوتے ہیں، اور جو تھے وہ بھی کل چلے گئے، کیونکہ انہوں نے ایک عورت کو پکڑا ہے جو کہ مردانہ لباس میں تھی۔ کون ہو سکتی ہے وہ عورت؟ یہ ضرور فلورنڈا ہوگی۔ ہاں صحیح کہا،
मेरा भी यही ख्याल था, मगर मेरी बीवी यकीन नहीं कर रही थी। अब मैं इसे बताऊंगा कि मैं ठीक कहता था। बात तो सुनो यार, ये तो बताओ तुम्हारे ख्याल में सिपाही से कहाँ लेकर जाएंगे? हो सकता है गवर्नर टूडू के पास ले जाए, क्योंकि वो उसी के सिपाही थे। मगर किस रास्ते से? वहाँ से टूडू इस औरत को रॉड्रिक बादशाह के पास भेजेगा, जहाँ से जनूबी सीम का पहाड़ी रास्ता तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सकता है। आज रात वो जरूर इस रास्ते से गुजरेंगे। अरे अरे, अरे रुको रुको, खाना तो ले जाओ अपना, सफर लंबा है तुम्हारा। यहाँ की साफ जमीन बता रही है कि अब तक यहाँ से कोई काफिला नहीं गुजरा। इसका मतलब ये है कि ये लोग जरूर इस रास्ते से गुजरेंगे। हमें इनके इंतजार में आज रात यहीं गुजारनी होगी। चलो अब ये रास्ता बंद करके हमें अपनी अपनी पोजीशन लेनी होगी। अब ऐसा करो, अपने अपने घोड़ों को दूर बांध दो। मनसूबाबंदी मुकम्मल है, इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। ऊपर पहाड़ी पर मौजूद पहरेदार साथी हमें खबरदार कर देंगे। मुस्लिम भाई कुछ देर आराम कर लो, ताज़ा दम हो जाओगे। क्या हुआ? क्या वो आ रहे हैं? तैयार हो जाओ, वो लोग आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। ठीक है, ज्यादा शोर ना करो। वो आ रहे हैं, जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन ले लो। खामोश हो जाओ और ये आग बुझाओ। अरे ये क्या? अरे आगे रास्ता बंद है, रुक जाओ। पत्थर गिरने की वजह से रास्ता बंद हो गया है। आओ हम सब मिलकर रास्ता खोलते हैं। अरे तो देखो ये आग, ये तो अभी अभी बुझाई गई है। वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो, ये कुछ चाल है, निकलो यहाँ से। अपने हथियार फेंक दो, तुम फंस चुके हो चारों तरफ से। अपने आप को हमारे हवाले कर दो, तुम घेर लिए गए हो। अपने अपने हाथ उठा लो और सीधी तरह बाहर आ जाओ। कौन हो तुम लोग? फजूल के सवालात मत करो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो और बाहर आ जाओ। क्या तुम जानते नहीं हो मैं यहाँ का गवर्नर हूँ? तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से, मुझसे दूर हो जाओ, वरना इस लड़की की गर्दन काट डालूंगा। किसी ने हरकत की तो ये लड़की मारी जाएगी। देखो टूडो, अगर तुमने इसे कत्ल किया तो तुम हमारे हाथों से मारे जाओगे, और अगर हमसे बच भी गए तो रॉड्रिक तुम्हें कत्ल करवा देगा। मेरे रास्ते में कोई ना आए, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं इसे वाकई कत्ल कर दूंगा। बेवकूफो, जल्दी से मुझे अपना घोड़ा दो। अरे मक्कार लड़की। अल्लाहु अकबर, हमने बगैर किसी नुकसान के कामयाबी हासिल कर ली। इन सिपाहियों को जल्दी बांधो और निकलो यहाँ से। खुशामदीद, कैसे हैं आप? मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बेटी की जान बचाई और इसे जालिमों की कैद से छुड़ाया। ऐसी बात नहीं है, आप भी हमारे बहुत काम आए हैं। चलिए। हम स्पेन नहीं गए बल्कि बराह रास्त यहाँ आ गए। हमारे लोग आपके सिपाहियों के इखलास से बेहद मुतासिर हैं और इन्हें तोहफ से नवाज रहे हैं। ये सब इस्लाम की बदौलत है। हमारा दीन बेहतरीन अखलाक सिखाता है, ख्वाह जंग हो या अमन। अमीर तारिक, मूसा बिन नसीर का पैगंबर आया है। अरे कमांडर रूमी, आप? कमांडर तारिक बिन जियाद, क्या खूब। खुशामदीद भाई, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। भाई तुम तो बड़ी खुशखबरियां भेज रहे हो। ये बताएं, उंदलुस की क्या खबर है? उंदलुस का रास्ता खुल चुका है, मैं यही पैगाम लेकर आया था। मूसा बिन नसीर यहाँ के लिए एक बड़ी फौज रवाना कर रहे हैं। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, हमारे लिए रास्ते खोल दे और इस्लाम का बोलबाला फरमा दे।
میرے سپاہیوں، میرے مجاہدوں، تم وہ لوگ ہو جو خالق کائنات کے احکامات کی پیروی کرتے ہو، تم وہ ہو جو اس کے راستے پر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہو۔ سپاہیوں، یہ ساری زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ ہی کا حکم چلے گا، اور جان لو کہ ہم اللہ کے نائب ہیں۔ اب ہمارا سفر اسپین کی جانب ہوگا، جہاں ظالم راڈرک بادشاہ قابض ہے۔ اسے اسلام کی دعوت دی جائے گی یا پھر اسلامی حکومت کے زیر سایہ آنے کی۔ اگر نہیں مانے گا تو پھر کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے دشمنان دین کے ساتھ جنگ ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نامراد نہیں کرے گا۔ میرے سپاہیوں سنو، بہت غور سے سنو، تم عورتوں اور بچوں کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، کھڑی فصلوں اور درختوں کو بھی تباہ نہیں کرو گے۔ جان لو کبھی حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ اس مشکل مہم کے لیے میں طارق بن زیاد کو تمہارا سپاہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ امیر کی اطاعت تم سب پر واجب ہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ سنو طارق، ایک اہم ذمہ داری اب تمہارے کندھوں پر ہے۔ ہم امن اور سلامتی کا پیغام لے کر نکلے ہیں، اس لیے خیال رکھنا تلوار سے زمین تو فتح ہوگی لیکن لوگوں کے دل ہمارے اخلاق اور کردار سے ہی فتح ہوگی۔ میں یہاں کا بادشاہ ہوں، اس مرتبہ بغیر کامیابی کے نہیں جاؤں گا۔ پچھلی مرتبہ باغیوں کا کمانڈر ہم سے بچ گیا تھا، اب ہمیں دوبارہ موقع ملا ہے۔ حضور آپ فکر نہ کریں، ان باغیوں کو تو ہم ختم کر دیں گے، مگر ان غاروں کا کیا کریں گے جن کی وجہ سے یہ بچ جاتے ہیں؟ غار، پھر وہی غار۔ حضور وہی بیلے والے باغی پہاڑ پہ نظر آئے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ وہی باغی ہیں؟ حضور والا، ان میں وہی ایک سینگ والا کمانڈر ہے۔ کیا کہا تم نے؟ ایک سینگ والا؟ دوبارہ وہی مصیبت، اس بار میں وہ سینگ ہی توڑ دوں گا۔ بادشاہ سلامت آگے مت جائے، یہ لوگ اوپر کی طرف ہے، یہ زیادہ آسانی سے ہمیں تیروں کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ چلو اٹھو یہاں سے۔ یہ سب یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ تمام غار آپس میں اندر سے ملے ہوئے ہیں اور ان میں اندر ہی اندر راستے ہیں۔ حضور والا، مسلمان افواج ہماری جنوبی کنارے کی طرف پہنچ گئی ہے، وہ لوگ بڑی تعداد میں ہیں۔ بڑی تعداد؟ گرفتار قیدیوں کو جنگ میں شامل ہونے کی شرط پر آزاد کر دو۔ اور تم نے کہا کہ الفانسو اپنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے، کیا وہ واقعی ہماری مدد کرے گا؟ جی حضور، وہ بالکل ہمارا ساتھ دے گا۔ ہاں لیون، بتاؤ برباس کے بارے میں کوئی اطلاع؟ لگتا ہے کوئی اچھی خبر ہی لائے ہوگے۔
جی حضور، برباد اپنی فوج کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ شاباش، اب ہماری فوج کی تعداد کتنی ہو گئی ہے؟ الفانسو کے آنے کے بعد ہماری افواج کی تعداد 70,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ تو پھر ہم جنگ معطل نہیں کرتے، کل ہی ہم جنوب کی طرف چلیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے اسپین کی عظیم تاریخ لکھنے کا موقع ملا۔ اسپین کے جنوب کے اکثر شہر والوں نے مسلم فوج سے بغیر جنگ کیے ہتھیار ڈال دیے۔ اس دوران طارق کے پاس یہ اطلاع پہنچی کہ راڈرک اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ جنوب کی طرف سے آ رہا ہے۔ اس خبر سے مسلمان سپاہی فکر مند ہو گئے۔ مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار طارق بن زیاد نے یہ خبر فوری طور پر موسیٰ بن نصیر کے پاس بھجوا دی۔ فکر نہ کرو، گورنر موسیٰ بن نصیر ہماری مدد کے لیے فوج بھیج رہے ہیں۔ حضور، فرستادہ آیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، لگتا ہے اچھی خبر لائے ہو۔ موسیٰ بن نصیر نے 5,000 کا لشکر طارق کے پاس بھیجا تھا، جبکہ مد مقابل کم از کم 70,000 کی فوج تھی۔ واقعی ایک تاریخ ساز فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ امیر طارق، 5,000 سپاہی پہنچ گئے ہیں، بڑے جہاز واپس بھیج دیے گئے ہیں، جبکہ کچھ کشتیاں ابھی باقی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ بچ جانے والی تمام کشتیوں کو جلا دو۔ کشتیاں جلا دیں؟ کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ ہاں، میں بہت سنجیدہ ہوں۔ وقت ضائع نہ کرو، جاؤ حکم کی تعمیل کرو۔ مجھے لگتا ہے ہم نے ان لوگوں کو بہت اہمیت دے دی، ان کے لیے تو ہماری آدھی فوج ہی کافی تھی۔ میرے مجاہدوں، یہ دھواں جو تم دیکھ رہے ہو یہ ہماری کشتیوں کا ہے۔ میں نے ان کو جلانے کا حکم دیا تھا۔ ساتھیوں، ہم نے یہاں آنے میں بہت تکلیف اٹھائی ہیں، اب ہمیں پیچھے نہیں دیکھنا ہے۔ واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ دشمن کی فوج آ رہی ہے جو تعداد میں ہم سے زیادہ ہے۔ ان کے مقابلے پر ہمارا بلند مقصد ایمان، یہ تیر و تلوار ہی ہیں۔ شہادت کی طلب دلوں میں بسائے ہم جان ہتھیلی پر لیے صرف اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں۔ مہم کی کامیابی کے لیے ہمیں بھرپور منصوبہ بندی اور اپنے امیر کی اطاعت کو لازم کرنا ہوگا۔ ہم نے تیزی نہ دکھائی تو صرف دشمن سے بچنا ہی مسئلہ نہ ہوگا، بلکہ کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ جو مجاہد شہادت کا شوق رکھتا ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ میرے سپاہیوں، میں جو راستہ بتا رہا ہوں میں خود بھی اسی راستے پر جا رہا ہوں، اور تم مجھے اس راستے پر سب سے آگے دیکھو گے۔ سپاہیوں، اگر میں راڈرک سے پہلے مر گیا تو اپنے میں سے کسی ذہین اور تجربے کار فرد کو میری جگہ سے سپہ بنا لینا، جو اس مشن کو تکمیل تک پہنچا سکے۔ ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے اسے ہر حال میں انجام دینا ہے۔ آخر کار دونوں لشکر جنوب میں واقع دریائے اشبیلیہ کے کناروں پر آمنے سامنے جمع ہو گئے اور ایک عظیم مارکے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ آج رات یہ لوگ آرام کرنے والے لگ رہے ہیں، ہمیں ان پر نظر رکھنی ہوگی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ وہ دیکھو، پیچھے ان کا سامان رس بھی آ رہا ہے۔ واقعی بہت سارا سامان ہے۔ آج کچھ سپاہی پہرے پر لگاتے ہیں، ویسے یہ لوگ حملے میں پہل نہیں کریں گے، بلکہ ہماری فوج دیکھ کر افریقہ واپس چلے جائیں گے۔ حضور والا،
खिदमतगारों को करीब कर लें, ये बहुत आगे बढ़ गए हैं। ये मसले मेरे पास नहीं लाया करो। हम यहाँ शहर बसाने नहीं आए, जंग लड़ने आए हैं। हुजूर आला, अब क्या हुआ? हुजूर आला, तारिक बिन जियाद का एलची आया है, आपसे मिलना चाहता है। लगता है वो हमें हथियार डालने की खबर देने आया है। हालत खराब हो गई है इन बेचारों की, लगता है शिकस्त मान रहे हैं। इनको मेरे खेमे में लाओ। मुसलमानों के सिपह सालार तारिक बिन जियाद की तरफ से स्पेन के बादशाह रॉड्रिक के लिए। ये हबशी मुझे पैगाम सुनाएगा? क्या तुम्हारे पास कोई गैर हबशी पैगाम सुनाने के लिए नहीं था? ये हबशी नहीं, तारिक बिन जियाद के नाइब हैं।